علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد آج جس ٹاپک پر میں ہم کلام ہونا چاہ رہی ہوں وہ ہے شکر گزار کہاں ہیں۔ آج جو افراتفری، بے چینی، بے قراری اور ہر طرف ایک عجیب کیفیت طاری ہے، چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہوں، ہمارے گھریلو معاملات ہوں، ہماری تجارت ہو، ہمارے بچوں کی اسکولنگ کی بات ہو، اکیڈمک ہو، کچھ بھی مقام ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی بھی کیفیت میں ہوں ہمارا خوشی کا وقت ہو، ہماری غم کا وقت ہو، ہم تنگی میں ہوں، ہم خوشحالی میں ہوں، زندگی کے اس سفر میں کہیں ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو شکر گزار کرتے ہوئے نظر آئیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنی تمام وحدانیت کی تعریف کرتے ہوئے، اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے، زمین و آسمان کے درمیان جو اختلافات، جو شب و روز کا آنا جانا، پچھلی قوموں کے واقعات، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما کر کئی مقامات پر کہا لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ، شاید تم اللہ کے حضور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن افسوس، اتنا قرآن اور دین اور احادیث جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور جتنی تعداد میں لوگ علماء اکرام بن کر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، کتنی خواتین تفاسیر اور حدیث کی ڈگریاں لے کر اللہ اکبر ایک عالموں کی صف میں کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن بڑا افسوس اور بڑا دکھ جب ان کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب ان کی ذاتی زندگی کو بغور دیکھا جاتا ہے تو وہاں ایک افراتفری، بے چینی، بے قراری اور عجیب کیفیت کا سما ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں، جو عنایتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں مجھ پر، آپ پر کی، ان کا ہم کوئی شمار ہی نہیں کرتے۔ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے اس کی بھاگ دوڑ میں لگ کر آنے والی نعمتوں کا، اور جو اس وقت موجود ہیں نعمتیں، ان کو ہم ناشکری کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو نعمتیں تمہارے پاس میسر ہیں، اگر ان نعمتوں کا تم شمار کر لو، اگر ان نعمتوں کو تم حاصل کر لو، اگر ان نعمتوں کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو تو لازیدنکم، میں تمہیں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو موجودہ نعمتیں ہیں اگر تم نے اسی کا انکار کر دیا تو یاد رکھ لینا میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے، اے انسان، اپنے 360 اعضاء کے بنے جسمانی اعضاء کو دیکھ لے،
اگر تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان اگر اپنی جگہ پر ہیں اور ان کی ساری طاقتیں موجود ہیں، تیرا نظام ہضم، اللہ اکبر، تیرا فضلہ خارج کرنے کے سارے کام اگر اپنی جگہ پر برقرار ہیں، تیری صحت اچھی ہے، تو کسی اور نعمت کو بعد میں شکر اندازی میں لے آنا، پہلے صرف اپنے آپ کو دیکھ کر ذرا شکر انداز تو ہو جاؤ۔ لیکن افسوس، آج ہم کتنی عجیب بھاگ دوڑ میں لگ گئے ہیں۔ ہماری آنکھوں کی بینائی موجود ہے، ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں۔ ہمارے کانوں کی سماعت موجود ہے، لیکن ان سے پوچھیے جو سننے سے محروم ہیں، جو بیچارے ہاتھ ہلا ہلا کر اور اشاروں کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور تمام زندگی کے معاملات کو اس طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاؤں ہیں، ہاتھوں کے ہمارے ہاتھ موجود ہیں، ان کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت اور ہاتھ ہلانے کی سکت موجود ہے، ان سے پوچھیے جو بیچارے ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود اپاہج ہیں۔ کتنی بڑی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ایک انسان کو بلا کر اس کی ساری زندگی کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا، اور اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اس کے سارے اعمال اللہ اکبر کم پڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آنکھ بھاری پڑ جائے گی، یعنی اس کی ایک نعمت بھاری پڑ جائے گی، اس کی ایک نعمت بڑی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، بتا تو صحیح میری نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا، کہاں ہیں شکر گزار؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دے ہوا ہے نا۔ جو بن مانگے نعمت مل گئی اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس کی ہم شکر اندازی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اولاد ہے، صحت ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں الحمدللہ، ہم ان ہاتھوں سے ان پاؤں سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے روز محشر سوال کرے گا۔ اس وقت بھی انسان اپنی ناشکری سے باز نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا اللہ پاک آپ نے مجھے کون سی والی نعمت دی تھی، آپ نے مجھے کون سا یہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے اے میرے بندے، جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی تھیں بتا تو صحیح اس کی تو نے کتنی قدر کری، جو تیرے پاس پہلے سے موجود تھیں، اور تو اس کے ان ساری نعمتوں کو بھول کر اور دوسری نعمتوں کی متلاشی رہتا تھا، اور دوسری نعمتوں کی جستجو میں رہتا تھا جو اس سے پہلے تیرے پاس نعمتیں موجود تھیں، اس کی کتنی شکر اندازی کری۔ کہاں ہیں شکر گزار؟ کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شکر گزار لوگ ہیں کہاں۔ نہ ہم شکر گزار لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں شکر گزار؟ جو ہر بات میں الحمدللہ کہتے ہیں، ہر مقام پر، ہر دن، ہر رات، ہر موقع پر، غمی کا ہو خوشی کا ہو، اللہ اکبر، کمی زیادتی ہر چیز میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تیرے لیے تمام تعریفات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ جو کلمہ ہے تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو الحمدللہ کا لفظ ادا ہی نہیں کرتے۔ کوئی اگر ہم سے پوچھ لے آپ کیسے ہیں، جی بس کیا بتائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے اس طرح سے، اب یہ کمی، اب یہ زیادتی، اب اس نے یہ کہہ دیا، اب اس نے یوں بول دیا، میں نے اس کو یوں دو پلٹ کا جواب دے دیے، میں نے ٹھیک کیا نا۔ یعنی پھر ہم اتنے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا نا۔ ارے اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، یا ہم سے کسی چیز کی کوئی کمی یا زیادتی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس بات پر شکر اندازی کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک یہی فرق محسوس نہیں کرا کہ ایک دنیا دار شخص اور ایک اللہ والا شخص، ایک دیندار شخص، ان تمام باتوں میں، ان تمام چیزوں میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ایکشن دکھاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو عجیب ہی شان ہے،
جب اس کو خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اور جب اس کو غم آتا ہے تو تب بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہیں شکر گزار۔ آج تو کہیں نظر ہی نہیں آتے شکر گزار لوگ۔ ایک الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک، اے ٹو زیڈ ہماری زندگی میں ناشکری بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے شکر گزار بنا دے۔ اللہ ہم سب کی زبان سے وہ کلمہ ادا فرما دے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر مخلص ہو کر اور سنجیدگی کے ساتھ اور غور و فکر کرتے ہوئے صرف ایک منٹ سنجیدگی سے اور پرفکر انداز میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پورا اکٹھا کر کے اپنے پاس، اور جو بھی ہماری اب تک کی زندگی گزر چکی ہے، کوئی 20 سال، کوئی 10 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 55 سال، اگر ہم اس وقت تک کی پوری زندگی کو اس آج کے ایک وقت میں صرف ایک منٹ سکون سے بیٹھ کر صرف یہ سوچ لیں کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں برسیں اور میں نے ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا اور میری زبان سے کتنی ناشکری نکلی، یقین کریے گا آپ کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ صرف اس کو یہ سوچنے بیٹھ جائیں، صرف اخلاص کے ساتھ اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہوئے، اپنے آپ سے سنسر ہوتے ہوئے، صرف اگر آپ یہ ایک منٹ کو صرف یہ سوچ لیں نا، پرفکر انداز کے اندر صرف ایک منٹ تنہائی میں بیٹھ کر صرف ہر ایک چیز سے بے پرواہ ہو کر، ہر ایک انسان سے بے پرواہ ہو کر، ہر ایک شخص سے بے پرواہ ہو کر، صرف تنہائی میں صرف ایک لمحے کو یہ بیٹھ کر سوچ لیں کہ جو میرے اوپر اب تک جو نعمتیں ہیں، کیا میں نے اس کی شکر اندازی کری، اور اب تک جو میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس پر کتنی ناشکری کر کے آنے والی اور میسر ہونے والی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر کے ان کو بھی ضائع کر دیا، ان کو بھی ہم نے خراب کر دیا، ان کو بھی ہم نے بالکل ہی ضائع کر دیا۔ تو جب یہ کیفیت میرے اندر آ جائے گی اور آپ کے اندر آ جائے گی تو ہم ایک ایسے واضح فرق کے اندر آ جائیں گے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اب میں نے کس بات پر شکر اندازی کرنی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ نعمت عطا فرما دے، ایک منٹ کی فکر عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوگی، ایک نعمت ہوگی، اس کی ایک مہربانی ہوگی میرے اوپر اور آپ کے اوپر۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو اس پر ہزار ہاں شکر ادا کر لیجیے گا، ہزار ہاں مرتبہ الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیجیے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس الحمدللہ کے بدلے پر آپ کو وہ انعامات میسر فرما دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے دماغ کی ایک گرہ کھل گئی ہے، آپ کے شعور کی ایک گرہ کھل گئی ہے، آپ کے اندر، آپ کے ضمیر، آپ کے اندر، دل کے اندر سے ایک نقطہ گندہ ہٹ گیا ہے اور آپ کے دماغ کو ایک روشنی مل گئی ہے کہ میں نے شکر گزاری کہاں کرنی ہے اور شکر گزار کہاں ہے۔ میں نے ان لوگوں میں شامل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جانا ہے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کو ذخیرہ کر لینا ہے۔ جب ہم یہ سب کر لیں گے تو ہمارے اندر شکر اندازی خود بخود آ جائے گی، اور ہم شکر گزار لوگ کہاں ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے پاس سیو کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر اندازی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔